ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ انتہائی قابل احترام اور معزز طلباء و طالبات، آج کی ہماری یہ نشست وعظ و نصیحت کی نشست ہے، جس کا موضوع یہ طے کیا گیا ہے کہ عصر حاضر کے فتنوں میں طلباء کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں عصر حاضر کے فتنوں کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر طلباء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان فتنوں کے مداوع کے حوالے سے، ازالے کے حوالے سے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ معزز طلباء و طالبات، آج کا دور بہت ہی پرفتن دور ہے۔ آپ آج کے دور کے پرفتن ہونے کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک تھا وہ بہت زیادہ آج کے مقابلے میں فتنوں سے دور اور بہت ہی خیر والا تھا، بہت بھلائی والا تھا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فتنوں سے خبردار کیا کرتے تھے، اور فتنوں سے بچنے کے حوالے سے ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ انہیں فتنوں سے بچا کے رکھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء بھی اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈراتے رہے، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی پوری رہنمائی کی ہے، ایسے اعمال بتائے ہیں جن کے کرنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور ایسا طریقہ بتایا ہے، ایسا منہج بتایا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اس بہت عظیم فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں وہ بھی دجال کے فتنے سے حفاظت کا سبب ہیں، ان کی تلاوت بھی انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گی۔ تو یہ فتنہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتاتے تھے۔ اس بہترین دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈرا کرتے تھے اس فتنے سے کہ کہیں ہماری زندگی میں دجال کا فتنہ نہ آ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو کہیں ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ اصل سمجھانے کا مقصد یہ پوائنٹ ہے کہ فتنہ ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات کوشش کے باوجود بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ فتنہ کہتے ہی ایسی برائی کو ہیں، ایسی خرابی کو ہے فتنہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو عمومی طور پر اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے
اہل علم کا یہ قول بڑا معروف ہے کہ فتنہ جب آتا ہے نا تو علماء اس کو بھانپ جاتے ہیں، عوام کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ فتنہ ہے۔ بہت سے عوام خیر کے نام پر اس کو بھلائی سمجھ کر، اس کو نیکی سمجھ کر اس میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں اور علماء جو حقیقی اللہ رب العزت کی معرفت رکھنے والے ہیں اور اللہ کے دین کی حقیقی سمجھ رکھنے والے ہیں اور کتاب و سنت کا حقیقی علم رکھنے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے فتنوں کو آتے ہی بھانپ لیتے ہیں، دور سے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، پھر وہ اس سے خود بھی بچتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو عوام ہوتے ہیں وہ فتنے کو آتے ہوئے بھانپ نہیں پاتے ہیں، فتنہ آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ خیر کی چیز ہے۔ پھر فتنہ رونما ہوتا ہے، فتنہ برپا ہوتا ہے، فتنہ اپنی خرابیاں لاتا ہے، لوگ فتنے میں دھڑا دھڑ مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فتنہ اپنا کام کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے نا ہر چیز کی، تو اپنی مدت پوری کر کے جو شیطان کے مقاصد ہوتے ہیں اس فتنے سے وہ اپنے مقاصد پورے کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ فتنے آتے رہتے ہیں۔ ایک فتنہ آیا ہے چلا گیا، پھر دوسرا آیا، دوسرا چلا گیا، کتنے فتنے آج تک آئے ہیں اور کتنے آتے ہیں، آ رہے ہیں، کتنے آتے رہیں گے۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ فتنے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اتنی تباہی کر کے جا رہا ہے، اتنی بربادی کر کے جا رہا ہے، اتنے لوگوں کے ایمان اور اتنے لوگوں کے اعمال برباد کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے علماء میں اور عوام میں، ہر شخص فتنوں کو بھانپ نہیں پاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس امت کے سب سے بہترین افراد تھے، وہ بھی فتنوں سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ فتنہ ایک ایسی مخفی چال ہوتی ہے جو انسان کو جلدی سمجھ نہیں آتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عاجزی اور انکساری بھی انتہا کی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کا خوف اتنا رکھتے تھے کہ کہیں ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خصوصاً فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے، دیگر کئی صحابہ تھے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ میں دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تو میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں یعنی فتنے کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ مجھے کہیں وہ فتنہ اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، میں اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری آگاہی حاصل کر لوں، اور جب وہ آئے تو میں اپنے آپ کو بچا سکوں، مجھے اس فتنے کی معرفت ہو تاکہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں۔ تو یہ اس دور کی حالت ہے، اس دور کے لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ فتنوں سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو 1400 سال گزر گئے، اتنا عرصہ گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت دور کتنا دور چلا گیا ہم سے۔ پھر خیر القرون کے جو ادوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتائے گئے تھے، سب سے بہترین میرا دور ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ ہے، پھر میرے بعد والے لوگوں کا یعنی تابعین کا، پھر اس کے بعد والے لوگوں کا یعنی تبع تابعین کا۔ تو یہ مشہود لہا بالخیر یعنی جن زمانوں کو بہترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرار دیا، وہ گزر گئے۔ اس کے بعد پھر ائمہ دین کے ادوار گزر گئے، پھر اور دور آئے 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں بیت گئیں، اور آج ہم اس دور میں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج فتنوں کا کس قدر ڈر ہونا چاہیے اور کتنا امکان ہے فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کا، اور کس قدر فتنے رونما نہیں ہو رہے ہوں گے اس دور میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ڈرایا کرتے تھے۔ اور یہ دجال کا جو فتنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے کہ کہیں یہ فتنہ ابھی رونما نہ ہو جائے ہماری زندگی میں اور ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں ابن سیاد کا واقعہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا کم از کم سنا ہوگا کہ وہ ایک شخص تھا، مدینے کے پاس ہی اس کی رہائش تھی۔ اس کی شکل تھوڑی بہت دجال سے ملتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں بتاتے تھے تو کچھ نشانیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ایسی باتوں کا دعویٰ بھی کرتا تھا جو عام انسان نہیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتا کہ مجھ پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے یا مجھے کچھ بتایا جاتا ہے، اس طرح کے کچھ دعوی تھے اس کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈر گئے کہ شاید یہ وہی دجال نہ ہو جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے اور جس سے ڈرایا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جری اور بہادر صحابی، شیطان بھی جن کا راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ایسا صحابی وہ یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ دجال ہو سکتا ہے یہی دجال ہو۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں، مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید یہ دجال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، اگر یہ دجال ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کر پائیں گے، پھر اس کو قتل کرنے کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اللہ رب العزت نے انہیں اٹھایا ہے، ان کا رفع کتاب و سنت سے ثابت ہے، پھر نزول بھی ثابت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے باب لد کے پاس، یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو عمر آپ اس کو قتل نہیں، اگر یہ دجال ہے تو پھر عمر تو اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو تو عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو قتل نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ دجال ہے تو پھر یہ زندہ رہے گا، ہمارے بعد تک زندہ رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے پھر اس کو قتل کریں گے۔ اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو عمر پھر اس کو قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دجال نہیں ہے، آپ تو دجال سمجھ کے قتل کرنا چاہتے ہیں یا اس شبے میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور فتنے سے کس قدر ڈرا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب قائم کیا، فتنوں کا باب، اور تبویب میں ہی یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے اپنی امت کو بہت ڈرایا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلی وہ حدیث جو اپنے اس چیپٹر میں لے کر آئے ہیں، وہ مشہور و معروف حدیث جو ہم اور آپ سناتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اپنے حوض پر لوگ آئیں گے، لائے جائیں گے، ان کو میں جام پلاؤں گا، کچھ لوگ پھر مجھے نظر آئیں گے، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں گا ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، لیکن اختلجوا دونی یا فیؤخذ بناس من دونی، لوگوں کو میرے سے دور ہی روک لیا جائے گا، میرے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی، روک لیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ظاہر ہے چہرے مورے سے، وضو کے اعضاء چمکنے سے وہ محسوس ہو رہے ہوں گے کہ میرے امتی ہیں، معلوم ہو رہا ہوگا، تو میں کہوں گا میرے امتی ہیں، کیوں روکا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا جائے گا کہ لا تدری، اے میرے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ مختلف الفاظ ہیں مختلف روایات میں، تو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مشوا علی القہقرہ، یہ لوگ اپنی ایڑیوں پر پھر گئے تھے، یعنی اپنے دین کو چھوڑ گئے تھے فتنوں میں مبتلا ہو کر۔
یہ سب سے پہلی حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتن کے باب میں لے کر آئے، کتاب الفتن میں لے کر آئے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ فتنے ایسے فتنے ہیں، ایسے فتنے رونما ہونے والے ہیں اور قیامت سے پہلے رونما ہونے ہیں کہ انسان اپنے دین سے ہی چلا جائے، ایمان سے ہی فارغ ہو جائے گا، اسلام سے ہی وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا فتنوں کی وجہ سے، جو بظاہر اس کو بڑے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ابن ابی ملیکہ جو تابعی ہیں اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ، وہ یہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن، اے اللہ ہم تجھ سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تجھ سے تیری پناہ کا سوال کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں یا ہم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں، اپنا دین نہ ہم کہیں ضائع کر بیٹھیں، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں پناہ میں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو فتنے اس دور میں تابعین بھی، پہلے میں نے عرض کیا صحابہ کرام فتنوں سے کس قدر ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم ان فتنوں کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی سوالات کرتے تاکہ اچھی معرفت حاصل ہو جائے تو ہم فتنہ جب آئے تو اس کو پہچان جائیں۔ تابعین کی مثال ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، تو وہ اللہ سے دعا کرتے، اس حدیث کو روایت کرنے کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہم کہیں فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے فتنہ۔ امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آئی ہوگی، کچھ سکیچ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ فتنہ ہوتا کیا ہے۔ فتنہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کا خوف صحابہ و تابعین کو بھی بہت زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ اس حوالے سے خدشہ رکھتے تھے کہ میری امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور اپنی امت کو بار بار ڈراتے رہے تھے۔ اب دور حاضر کے فتنے کون سے ہیں، ان پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دور حاضر میں کون سے فتنے ہیں۔ دیکھیں فتنے ہر دور میں رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، فتنے اٹھنے شروع ہو گئے، اگرچہ وہ اس قدر کامیابی حاصل نہ کر پائے جس قدر صحابہ کرام کے دنیا سے جانے کے بعد انہیں حاصل ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح آسمانوں پہ ستارے آسمانوں کی حفاظت کا سبب اور علامت ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا میں حفاظت کا سبب ہیں مسلمانوں اور مومنوں کی۔ جب تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے، لوگوں کے دین ایمان سلامت رہے، بہت بڑا فتنہ جو بہت زیادہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے ایسا نہیں آیا۔ آتے رہے فتنے، سر اٹھاتے رہے، لیکن انہیں کچل دیا گیا، جیسا کہ ختم نبوت کے انکار کا فتنہ آیا، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی جیسے ظالم آئے تو ان کو تہہ تیگ کر دیا گیا، ان کی دعوت کو روک دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور جو کتاب و سنت کا صحیح منہج ہے اس پر لوگوں کو چلنے کے لیے آمادہ کیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے صحابہ کرام دنیا سے چلے جاتے رہے، پھر آخری صحابی بھی دنیا سے چلے گئے، پھر فتنے ایسے امڈ آئے کہ پھر رکنے کا نام نہیں لیا، انہوں نے پورے علاقے اپنے زیر اثر ان فتنوں نے کیے، بڑی بڑی تباہی ہوئی، اور دنیاوی جس کو ہم تباہی سمجھتے ہیں اس سے ہٹ کر ایمان کی تباہی، عمل کی تباہی، دین کی تباہی، لوگوں کا دین برباد ہوا، پورے فرقے ایسے کھڑے ہو گئے جن کی بنیاد ہی کتاب و سنت کی مخالفت پر تھی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ یہ معتزلہ وغیرہ اور یہ جہمیہ اور یہ روافض، یہ بطور فرقہ اور بطور گروہ جس طرح دنیا میں رونما ہوئے، یہ بعد میں رونما ہوئے۔ تو یہ
فتنے تو ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور کے لوگ ان سے نمٹتے بھی رہے ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، ان کا مقابلہ ائمہ دین نے کیا ہے۔ مثالیں اگر ہم بیان کریں تو بہت زیادہ، اس کے لیے وقت بھی درکار ہے۔ ویسے آپ نے پہلے سنا پڑا ہوا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا، کون کون سے فتنے ان کے دور میں رونما ہوئے، اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور اپنے آپ کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر کے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو اپنی جانیں قربان کر کے فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کھڑی کی اور لوگوں کو ان فتنوں سے بچانے کی سر توڑ کوشش کی۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے فتنے ہیں، جیسے جیسے قرب قیامت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، فتنوں کا زور زیادہ ہو رہا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے وہ فتنے نہیں تھے جو آج ہمیں درپے ہیں اور جن سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ فتنے اس وقت بھی تھے، لیکن آج کے دور کے فتنے، چونکہ قیامت کے قریب ہم جا رہے ہیں تو فتنے بھی بڑے آ رہے ہیں، آزمائشیں بھی بڑی آ رہی ہیں، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے بھی بڑے ڈالے جا رہے ہیں، اور اس کا سد باب کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں۔ ہم اس قوت کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس قوت کے ساتھ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ دین نے کیا، ہمارے اسلاف نے کیا۔ وہ قوت ایمان کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ فتنے پنپتے بھی زیادہ ہیں، پھلتے پھولتے بھی زیادہ ہیں، اور لوگ ان سے متاثر بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ کرنے سے تھوڑا قاصر بھی رہ جاتے ہیں، اس قوت سے مقابلہ نہیں کر پاتے جس قوت سے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے اس دور کے جو فتنے ہیں ان میں سب سے جو بڑا فتنہ جو بڑے زور سے پھیل رہا ہے وہ دین بیزاری کا فتنہ ہے، جس کو آپ الحاد کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ بے دینی کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ دین بیزاری کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ لبرلزم کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ سیکولرزم کہہ دیتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب تھے سب پریشان ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اسلام میں جو صداقت اور حقانیت رکھی ہے اس کی وجہ سے مسلمان اس سے نسبتاً دوسرے مذاہب کے کم متاثر ہیں، لیکن اثر ضرور ہے اس فتنے کا۔ اور عیسائیت پریشان ہے، یہودیت پریشان ہے، ہندو مت پریشان ہے، بدھ مت پریشان ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہے کہ لوگ مذہب پر بیلیو کرنا چھوڑ رہے، یعنی وہ کسی مذہب کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو مذہب کی پابندیوں میں نہیں لانا چاہتے۔ اور جتنے بھی مذاہب ہیں ظاہر ہے کہ ان میں ایک خدا کا تصور ہے، ایک خالق کا تصور ہے، چاہے اس میں شرک کی آمیزش کر کے وہ تصور رکھتے ہیں، لیکن بہرحال رکھتے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت چونکہ الہامی مذاہب ہیں، ان میں تو الہ کا تصور ہے، خدا کا تصور ہے، رسولوں کا تصور ہے۔ ہندو مت چونکہ الہامی مذہب نہیں ہے، بدھ مت الہامی مذہب نہیں ہے، سکھ مت الہامی مذہب نہیں ہے، اگرچہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا ان کا تعلق بھی الہامی مذاہب سے ہے، لیکن یہود و نصارہ یہ دو ہی لوگ ہیں، دو قسم کی قومیں ہیں جو الہامی مذاہب کے پیروکار ہیں، یعنی یہودیت اور نصرانیت یہ دو ہی الہامی مذاہب ہیں جن کو ہم سماوی مذاہب بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ہندو مت، سکھ اور بدھ مت اور اس طرح کے دیگر مذاہب وہ بھی پریشان ہیں۔ ان میں اگرچہ رسالت کا وہ تصور نہیں ہے جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ہے، لیکن خدا کا تصور کسی نہ کسی صورت میں ان کے ہاں بھی ہے۔ وہ بھگوان کہہ لیں یا اس کو جو بھی وہ نام دے لیں، کم از کم وہ مانتے ہیں ایک ہستی کو جو سپر نیچرل ایک
کردار ہے اس کائنات کا، جس نے پوری کائنات کو چلایا ہوا ہے، جس کو وہ متصرف اور خالق مانتے ہیں۔ تو سب پریشان ہیں کہ لوگ خالق کے تصور سے پیچھے ہٹ رہے، سائنس کے نام پر، حالانکہ سائنس نے سائنس تو حقائق کا نام ہے نا، تو ایسی کوئی حقیقت دنیا میں آئی نہیں جو خالق کا انکار کرے، بلکہ سارے جو حقائق ہیں وہ خالق کے وجود پر دلیل بنتے ہیں، دلالت کرتے ہیں۔ تو سائنس کے نام پر، سائنس کا نام استعمال کر کے لوگ دین بیزاری یا دین کو چھوڑ رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، خالق سے اپنا ناطہ توڑ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور مسلمانوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ایک مسلمان جو پوری شرح صدر سے مسلمان ہوا ہے، جو کتاب اللہ کو پڑھ کر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ کر، جو اسلام کی روح اور فلسفے کو سمجھ کر مسلمان ہوا ہے، وہ تو قطعاً دین بیزار نہیں ہو سکتا اور اسلام سے برگشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف جدی پشتی مسلمان ہیں، جنہوں نے صرف اپنے آباء و اجداد کو مسلمان دیکھا اور اسلام کا نام ہی سنا ہے، نہ اسلام کو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ قرآن پڑھا کبھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، نہ انہوں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ تو ایسے لوگوں کا تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ اور ہمارے بہت سے نوجوان جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خصوصاً ایلیٹ کلاس جو ہمارا اشرافیہ جو طبقہ ہے ہمارے ملک کا بلکہ پوری دنیا کا، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ عیاشی اور آزادی، جس کو وہ آزادی کہتے ہیں، ویسے تو حقیقی آزادی ہی اسلام میں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حقیقی آزادی ہے، لیکن وہ ایک نام نہاد سو کالڈ جو آزادی ہے، وہ اس کی وجہ سے جو تصور مغرب سے مادر پدر آزادی کا آیا ہے، اس سے وہ متاثر ہو کر دین سے دور ہو رہے ہیں اور دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے، اکثر مسلمان ایسے ہیں جو اسلامی معاشروں میں رہ رہے ہیں، تو وہاں وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، اور جو اسلامی معاشروں سے دور ہیں وہ اس چیز کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی بنیاد یہ مادیت پرستی ہے، جس کی بنیاد ہمارا اسلام سے خود دور ہو جانا ہے۔ جب ہم نہ عملی طور پر، نہ اعتقادی طور پر، نہ اصولی طور پر اسلام کو کسی بھی طرح اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں دیتے، پھر آگے جو ہماری نسلیں ہیں، آگے نئے آنے والے جو لوگ ہیں، پھر وہ ایسے معاشرے میں ہیں جہاں میڈیا وار چل رہی ہے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے، اور وہ ہر وقت میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہمارا آپس میں ریلیشن تو بہت کمزور ہو رہا ہے، اور میڈیا کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہو رہا ہے۔ ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک لڑکا نوخیز ہے، جس کی عمر ایسی ہے، لاابالی پن ہے، جس کی عمر ایسی ہے کہ جوش ہے، ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے بس، اور اس میں وہ پختگی نہیں ہے، وہ رسوخ نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی بات سنی ہے اس کا اثر فوراً قبول کیا ہے، خصوصاً ایسی باتیں جو انسان کو دنیاوی اعتبار سے بھلی لگتی ہوں، ان میں انسان کے لیے کچھ اس کی آنکھوں کو، اس کی کانوں کو، اس کے دل دماغ کو کوئی لذت اسے میسر آتی ہو، تو وہ پھر ان چیزوں کو بہت زیادہ تیزی سے قبول کرتا ہے، اور پھر ایک جذباتی عمر ہوتی ہے تو اس میں وہ سوچتا سمجھتا کم ہے، جذبات سے زیادہ کام لیتا ہے، اور پھر وہ اس رو میں بہہ جاتا ہے جس رو میں میڈیا اس کو بہانا چاہتا ہے۔ تو ہمارا میڈیا جو مادر پدر آزاد ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا میڈیا جو بے لگام ہے وہ قطعاً اسلامی نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی اسلام کا نام بھی لیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے شرکیہ کفریہ مقاصد کے لیے، نہ کہ خالص اسلام کی ترجمانی کے لیے۔ تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ ہمارے بچے متاثر ہوں گے، ہمارے نوجوان، ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ متاثر ہوگی اس بہت بڑے فتنے سے جو الحاد، جس کو ہم بے دینی کہتے ہیں، دین بیزاری کہتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کی اکثریت دین سے دور ہے،
اعتقاداً نہ صحیح، عملاً تو وہ دین سے بیزار ہی ہیں نا۔ جب دین پہ عمل ہی نہیں کرنا، نماز ہی نہیں پڑھنی، روزہ ہی نہیں رکھنا، جب اسلامی جو شعار ہیں ان کا خیال ہی نہیں کرنا، تو ظاہر ہے وہ عملی طور پر تو اسلام سے بیزار ہی ہیں نا۔ کیونکہ اسلام سے محبت ہو تو پھر اسلام پر عمل بھی ہو، اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کیا جائے، نافذ بھی کیا جائے، اسلام پر عمل بھی کیا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، پھر نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کیا جائے۔ تو ہمارے نوجوانوں میں تو یہ بہت کم ہے۔ آپ کو آج کے دور میں نوجوانوں میں ہزاروں میں شاید کوئی ایک دو نوجوان نظر آئیں گے جو اپنی جوانی میں واقعی اللہ رب العزت سے تعلق بناتے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی حدود کو پہچانتے ہیں اور ان کو پامال کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ڈر ان کے دل میں ہے، تقوی اختیار کرتے ہیں، بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو پھر یہ الحاد کا فتنہ جو ہے وہ بیزاری کا فتنہ، دین سے بیزاری کا فتنہ تیزی سے ہمیں اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو لبرلزم، ایک تو ہمارے لوگوں میں مذہب کے حوالے سے لبرلزم آ رہا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، آج دنیا میں موجود ہیں کئی اسکالرز جو اسکالرز کہلاتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ یہودی ہو عیسائی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، بس اللہ کو مانتا ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ جنت میں جانے کی شرط نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے، میڈیا پر موجود ہیں اور وہ ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ لبرلزم ایک مذہب میں لبرلزم ہے، یعنی مذہب اسلام کو وہ ایسا موم کی ناک بنا دینا چاہتے ہیں، یا کوئی اپنے مرضی کا کوئی ایک مذہب بنا دینا چاہتے ہیں جس میں سارے مذہب ہی سما جائیں۔ تھوڑی سی چیزیں یہودیت سے لے لو، تھوڑی سی عیسائیت سے لے لو، تھوڑی سی ہندو مت سے لے لو، تھوڑی سی سکھ مت سے، بدھ مت سے لے لو، اور ملا کر سب کو ایک معجون بنا دو۔ تو آپ کو نظر آئے گا آج بہت سے لوگ ہیں آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے، میرا والد مسلمان تھا، میری والدہ ہندو تھی، اور میں انسان ہوں، میں روزے بھی رکھ لیتا ہوں، اور میں مندر میں جا کے پوجا پاٹ بھی کر لیتا ہوں۔ ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اور پھر وہ نوجوان ان سے پہلے ہی متاثر ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ چاہے کسی کھیل میں نمایاں کارکردگی کر کے، یا ویسے کوئی اداکار ہو، فنکار ہو، گلوکار ہو، تو ان کا ایک حلقہ احباب ہوتا ہے، فین فالوئنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو نوجوان ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں اس شخصیت اور اس ہستی سے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو لبرلزم ہے مذہب کے اعتبار سے، اور ایک لبرلزم ہے ہمارا خود دینی اقدار میں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے مسلک کے اعتبار سے جس میں ایک لبرلزم آ جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں بہت سارے مسالک ہیں جس کو ہم مذہب بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عموماً مذہب جو ہے وہ دین کے مترادف استعمال ہوتا ہے، اور مسلک جو ہے جو دین اسلام میں مختلف مکاتب فکر ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تفریق اور بہت بڑا ایک مطلب ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی ایک تقسیم موجود ہے اسلام میں پرانے دور سے، کہ ایک اہل السنہ ہے اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے۔ تو اب یہ لبرلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کوئی فلاں ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہو، کوئی گالی دیتا ہو تو خیر ہے جی، مل ملا کے رہیں، سب سے پیار محبت رکھیں۔ کوئی قرآن کو نعوذ باللہ محرف کتاب کہتا ہے تو اس کے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کیا کرے جی۔ کوئی نماز کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، منکر حدیث ہے، حدیث کو مانتا ہے نہیں مانتا، تو آپ برداشت کریں جی، سب سے محبت کریں، سب کے ساتھ میل جول رکھیں، سب کو مسلمان سمجھیں، اور سب کے ساتھ ایسا مسلمانوں والا رویہ اختیار کریں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب لبرلزم کی طرف لے کے جاتی ہیں، یعنی جہاں آزادی ہے کہ کوئی جو مرضی کرے، نہ اس کے اسلام میں کوئی فرق آتا ہے نہ اس کے ایمان میں کوئی فرق آتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے، اس کا انکار ہم نہیں کرتے کہ تکفیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے،
اور اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ ایک دوسری انتہا پہ چلے گئے کہ مسلمانوں کو کافر کہنے کا ایک فتنہ رونما ہوا، اور آج تک بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ بات بات پہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں اور ان کو کافر کہتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری انتہا ہے، ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسری انتہا ہے جس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں، میں جس کو لبرلزم کا نام دے رہا ہوں، اور ہماری فقہی اور ہمارے عقیدے کی کتابوں کی اصطلاح میں اس کو ارجاء کہتے ہیں، عقیدہ ارجاء۔ اس میں بھی ایسی ہی ڈھیل ہوتی ہے کہ آپ وہ ایک چھیچڑا بنایا ہوا ہے دین، مذہب اور عقیدے کو، جس طرح مرضی کوئی کھینچ لے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی بس خیر ہے، اور اس اختلاف کو ایک فروعی اختلاف سمجھیں جو کہ عین اصولی اختلاف ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے اندر رونما ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں میں۔ کچھ تو دین سے ویسے ہی بیزار ہو گئے، جو کچھ دین سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ایک دین اسلام کا پابند سمجھے ہوئے ہیں، عملی طور پر نہ صحیح اعتقادی طور پر صحیح، وہ بھی اس لبرلزم کا شکار ہو چکے ہیں جی۔ جو بھی کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کسی کو نہ روک سکتے ہیں نہ ٹوک سکتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سرے سے انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے، اور وہ اس چیز کے روادار ہی نہیں کہ آپ کسی کو اچھی بات بتائیں، آپ کسی کو برائی سے روکیں، کسی کو نیکی کا حکم دیں۔ تو ایک بہت بڑا عام محاورہ ہمارے ہاں وہ مستعمل ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہ اور کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ، اپنا موقف چھوڑو نہ اور کسی کے موقف کو چھیڑو نہ، یعنی اس کو نہ بتاؤ کہ آپ غلط ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں، یہ چیز شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، آپ ایسا نہ کہیں۔ یہ بھی ایک لبرلزم کی صورت ہے، حقیقت میں یہ دین بیزاری ہے جو آگے جا کے پورے اسلام سے ہی انسان کو بیزار کر دیتی ہے، اور اس لوگ جو اب کتاب و سنت پر مبنی ایک منہج اور موقف کے حوالے سے غیرت نہیں رکھتے، پھر وہ ایک اپنے دین اسلام اوورآل جو دین اسلام اس کے حوالے سے بھی غیرت کھو دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر لبرلزم کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اس دور میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ایک فتنہ تو کامن ہے اس دور سے آج کے دور تک، آج ظاہر ہے زیادہ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں اپنے بعد ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے کوئی ایسا فتنہ، کوئی ایسی آزمائش کی چیز اپنے بعد نہیں چھوڑی جو عورتوں سے بڑھ کر زیادہ مضر ہو۔ یعنی عورتوں کا جو فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے، عورتوں کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت فتنہ ہے، عورت کی ذات فتنہ ہے، نہ، اصل میں عورت کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جب کوئی عورت اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتی، اس کے گھر والے اس کو اسلام کی حدود کے اندر نہیں رکھتے، جب وہ متاثر ہوتی ہے غیر اسلامی افکار سے، غیر اسلامی اعمال سے، تو پھر فتنے رونما ہوتے ہیں۔ انسان جب اللہ رب العزت کی حدود کو پھلانگتے ہیں تو پھر عورتوں کے حوالے سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں اس فتنے کو خوب استعمال کیا گیا، اور آج بھی دیکھ لیں پورا کا پورا ہمارا جو یقین کریں عقیدے سے لے کر عمل تک مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس فتنے کا استعمال کیا گیا۔ عقائد بھی اسی فتنے کے ذریعے آپ سے چھینے جا رہے ہیں، اور اعمال بھی اسی فتنے کے ذریعے آپ سے چھینے جا رہے ہیں۔ آپ کو بے عمل بھی بنایا جا رہا ہے، آپ کو بدعقیدہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور مین کردار یہی آپ دیکھو فلموں میں، ڈراموں میں، میڈیا کس چیز کا نام ہے؟ میڈیا تو آپ کو صرف عورت ہی ملے گی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میڈیا میں اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا، عورت ہی ملے گی آپ کو، جس کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا گیا، اور اس عورت کی وجہ سے، اور پھر یہ جو فحاشی اور یعنی بے حیائی، دین دنیا سب کچھ برباد ہوتا ہے۔ تو اس فتنے کو استعمال کیا جاتا ہے، ڈراموں میں لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر لوگوں کا ذہن بدلا جاتا ہے، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے
دل و دماغ میں سینیریو چینج کیا جاتا ہے، جو ایک منظرنامہ بچپن سے انہوں نے بٹھا رکھا ہے اس کو آہستہ آہستہ کھرچ کھرچ کر ختم کیا جاتا ہے، اور ایسے غیر محسوس انداز میں کہ انسان جب وہ ڈرامہ یا فلم وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب تو ڈرامہ فلم جو پرانے دور میں ایک تصور تھا، اب تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک پہ فلمیں ہیں، فیس بک پہ ڈرامے ہیں، اور اب وہ 3 گھنٹے کی، 5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی وہ فلم اور ڈرامے نہیں، اب تو کچھ منٹوں میں آ گئے ہیں، پھر کچھ سیکنڈز میں آ گئے ہیں، ریلز کی صورت میں آپ وہ کہہ سکتے ہیں، سٹوریز کی صورت میں. تو وہ چند سیکنڈز میں آپ کا ذہن جو ہے وہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس فتنے کو استعمال کر کے. آپ تو اس کے اندر منہمک ہو جائیں گے عورت کی وجہ سے، اور پھر وہ جو بھی پڑھائیں گے آپ پڑھتے چلے جائیں گے. اب اس کو کسی ڈرامے میں وہ استعمال کرتے ہیں بطور فتنہ، کسی عورت کو استعمال کرتے ہیں اس کے حسن و جمال کو دکھا کر، اس کو مظلوم بنا کر آپ کی اقدار اور روایات کو تباہ و برباد کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کسی ڈرامے میں، کسی ویڈیو میں، اب تو شارٹس جو آئے ہیں، شارٹ ویڈیوز جو آئی ہیں، ان میں بھی ایسا ہوتا ہے، چند سیکنڈ میں وہ پورا منظرنامہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بدل کے رکھ دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دین، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی جو ہے وہ عزت کے ساتھ باوقار انداز میں با پردہ رہے، غیر محرم سے دور رہے. یہ ہمارا ایک ایمانی اور فطری تقاضا ہے. فطرتاً بھی انسان میں ایک غیرت ہوتی ہے، ضروری نہیں غیر مسلموں میں بھی غیرت ہوتی ہے کہ عورت کے حوالے سے اپنی عزت ہے نا اس کی. لیکن وہ ڈرامے میں یا فلم میں یا وہ شارٹ سٹوری میں، جس سے بھی آپ کہہ لیں، وہ ایسے طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کام غلط کرتی ہے، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف، ہماری غیرت کے خلاف، بلکہ ہماری معاشرتی بنیادوں کے خلاف، ہمارے معاشرے کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل سر انجام دیتی ہے، کسی غیر محرم سے تعلق بنا لیتی ہے، کسی ایسے غلط کام میں ملوث ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس کو روکنے والا ظالم ٹھہرایا جاتا ہے، اس کا کردار ظالم والا بنایا جاتا ہے. تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ عورت ایسے کرے تو وہ مظلوم ہے، عورت کو ایسے کرنے کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ آپ کو ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ عورت کا جو فتنہ ہے، یعنی اس کے حسن و جمال سے لوگوں کو متاثر کر کے، اس کو غلط انداز میں پیش کر کے، اور اس کا اصل میں استحصال کر کے، یہ حقیقت میں عورت کا استحصال ہے. مرد کا تو ہے ہی، مرد کا نقصان کم ہے، عورت کا اپنا نقصان زیادہ ہے. اس کو تو گھر سے نکالا عزت کی جگہ سے، اور اس کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا. عورت کا تو یہ کام ہی نہیں تھا. عورت تو ملکہ کی طرح گھر بیٹھنے والی، گھر بیٹھ کے اپنی آسائشیں پوری کرنے والی، اپنے مطالبات منوانے والی، اپنی ضروریات پوری کرنے والی، اپنے خامد سے مطالبہ کر کے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے مطالبہ کر کے. لیکن یہاں کیا ہے، اس کو گھر سے نکالا گیا، وہ گھر در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. ایسا ناتواں جسم، نازک جسم جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا تھا گھر بیٹھنے کے لیے، ناز و نعم میں پلنے کے لیے. قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ تو ناز و نعم میں پلنے والی ہے. جو عورت ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، وہ عورت ہے نا، تو ناز و نعم میں پلنے والی ہے، وہ تو زیورات میں کھیلنے والی ہے. تو اس کو نکالا ہے گھر سے، اس کو دوڑایا ہے دنیا کی دوڑ میں، مال کی دوڑ میں، اس کو برابر کا کمانے والا بنایا ہے، اور اس کے حقوق سلب کیے ہیں آزادی کے نام پہ. وہ بیچاری سمجھ رہی ہے، بھولی بیوقوف بنی ہوئی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میری یہ آزادی ہے، یہ میں آزاد ہو گئی ہوں. حالانکہ وہ ایک مرد کی جس کو وہ غلامی سمجھتی ہے، حالانکہ وہ غلامی نہیں ہے، وہ اس کی عزت کی جگہ ہے. ایک مرد سے نکلتی ہے تو وہ ہزاروں مردوں کے ماتحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر میں اگر خامد کو وہ پانی دینا پڑے اس کو، تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں غلام ہوں. لیکن باہر وہ بہت سے مردوں کے ماتحت ہے، اور ان کی غیر جو ناجائز ضروریات بھی پوری کرتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے میں آزاد ہوں. تو بہرحال یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے لوگوں کو دین سے بیزار بھی کیا گیا.
دین سے برگشتہ بھی کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آنے والا ہے کہ فتنے اس قدر رونما ہوں گے، اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، دنیا کے پیچھے چل کے دنیاوی آسائشیں یا دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کے وہ اپنے دین کو بیچ دے گا، یعنی دین کی اہمیت اس کے نزدیک نہیں رہ جائے گی، تو وہ پھر دین کو خیر بات کہہ کے وہ جو عارضی ایک فائدہ ہے اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ تو آج وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب طلباء کا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو یقین جانیں کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے اللہ رب العزت نے چلایا ہے، ہمیشہ نوجوان ہی اس کو چلاتے ہیں، ہمیشہ وہی قائدانہ جو ہے وہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور وہی جتنے بھی آپ دنیا کا کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں نوجوان ہی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عمر ہی یہی ہے کام کرنے کی۔ جب انسان کے اندر توانائی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، جذبہ ہے، لگن ہے، تو چونکہ اس عمر میں زیادہ ہوتا ہے تو یہی عمر ہے جب انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اب طلباء ہیں تو یہ دور طالب علمی ہی ہے جب وہ ان فتنوں کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو سب سے بنیادی مضبوطی ہے جس کو حاصل کیے بغیر کسی فتنے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ علمی پختگی ہے۔ علمی پختگی کے بغیر آپ کسی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط نہ کر لیں۔ تو طلباء کا کردار سب سے بنیادی یہ ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جس حصے میں اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، بے پناہ قوت سے ہے آپ کے پاس۔ بچپن میں بھی انسان کمزور ہوتا ہے اور پھر جوانی سے آگے بھی کمزوری شروع ہو جاتی ہے، بیماریاں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، پھر وہ ضعف کی طرف چلا جاتا ہے، وہ عوارض لاحق ہو جاتے ہیں جن میں وہ اس طرح کام نہیں کرتا۔ جوانی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیماری بھی ہو، بخار بھی ہو جائے تو انسان اس پر قابو پا لیتا ہے اپنی اندرونی قوت اور طاقت کی وجہ سے۔ بہت سارے عوارض ہیں ان کو وہ پچھاڑ دیتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے جو اس عمر میں ایک خاص قوت رکھی ہوتی ہے، خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جب آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، عقیدہ و عمل میں بھی مضبوط کریں اور علم میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ اس کے بعد جو عمر آنے والی ہے اس میں آپ کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہوں گی، نہ قوت حافظہ اس قدر مضبوط ہوگی، نہ سمجھنے کی نہ سیکھنے کی صلاحیت اس قدر زیادہ ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ پورا ایک چیپٹر ہے اصول حدیث میں بھی کہ ایسے لوگ جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا حافظہ کمزور پڑ گیا اور وہ اپنی احادیث کو روایت کرنے میں اختلاط کا شکار ہو گئے، حالانکہ وہ بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے نیک متقی اولیاء اللہ ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جیسے جیسے وہ جوانی سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے اس کے قوا مضمحل ہوتے چلے جاتے ہیں، ان میں کمزوری چلی آتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی وہ نہیں رہتی جو جوانی میں ہے۔ اور اگر جوانی میں اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا، علم میں رسوخ حاصل کیا ہوگا، تو پھر اس علم کے ساتھ تجربہ شامل ہوتا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو طلباء پر سب سے بنیادی طور پر سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دور طالب علمی میں اپنے آپ کو عقیدہ و عمل میں پختہ کریں اور علم میں پختہ کریں۔ جو بھی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو تفسیر میں اپنے آپ کو پختہ کریں، آپ گرامر پڑھ رہے ہیں گرامر میں اپنے آپ کو پختہ کریں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ میراث وراثت پڑھ رہے ہیں، آپ فصاحت پڑھ رہے ہیں، آپ بلاغت پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ علم پڑھ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، پھر وہ مضبوطی آپ کو ساری زندگی فائدہ دے گی اور آپ پوری شرح صدر کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں دین کی خدمت کے حوالے سے وہ آپ کر سکیں گے۔
اور اگر آپ میں علمی پختگی نہ ہوئی تو ساری زندگی آپ اپنے آپ کو شرمندہ پائیں گے۔ کبھی بھی آپ خم ٹھونک کر اور سینہ چوڑا کر کے باطل کے سامنے نہیں آ سکیں۔ آپ ڈریں گے، بھاگیں گے، راہ فرار اختیار کریں گے۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ میں کسی سے بات نہ ہی کروں تو اچھا ہے، کیونکہ میں عبارت پڑھتے ہوئے کمزور پایا جاؤں گا، میرا مذاق اڑایا جائے گا، فلاں بات میں میں اس سے جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاؤں گا، مد مقابل جو ہے وہ مجھ پر گرفت کر لے گا۔ جب آپ علمی طور پر مضبوط ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں، پھر آپ بالکل بے خوف و خطر ہو کر ہر فتنے کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں۔ تو سب سے بنیادی شرط یہ ہے طلباء کے لیے کہ وہ علم و عمل میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور یہی وہ دور ہے جب آپ اپنے آپ کو عملی طور پر بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ ورنہ اس کے بعد پھر تو ویسے ہی آپ کے جسم میں کمزوری آ جائے گی، تو آپ نے عمل میں مضبوط کیسے کرنا؟ آپ کو نہ آپ میں وہ قیام کرنے کی قوت رہ جائے گی، نہ آپ میں وہ نفلی روزے رکھنے کی، نہ وہ باقی جتنے بھی خیر کے کام ہیں جوانی کے دور میں ہی آپ ان کی عادت ڈالیں گے، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے عملی طور پر، تو پھر وہ آپ کو بڑھاپے میں بھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صحت کی حالت میں جو عمل کرتا ہے نا، ایک عمل اس نے شروع کیا ہے، مطلب تہجد کا عمل شروع کر لیا، نفلی روزے کا عمل شروع کر لیا، تو وہ اس پر کاربند ہوتا ہے، پابندی کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب اس پر بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، جب وہ بیماری کے زیر اثر اس کے عمل میں کمی آ جاتی، وہ اتنا عمل نہیں کر پاتا، وہ گھنٹوں گھنٹوں قیام نہیں کر پاتا، وہ لمبی لمبی تلاوتیں نہیں کر پاتا، وہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتا، تو پھر اللہ رب العزت انہی دنوں کی نسبت سے اللہ رب العزت اس کو برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اس بیماری اور کمزوری کو اللہ رب العزت خاطر میں نہیں لاتا جس کی وجہ سے اس کے اعمال میں کمی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی صحت اور جوانی کے ایام کے مطابق ہی اس کے اعمال کو کاؤنٹ کرتا ہے، چاہے وہ کتنے کم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو عمل میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، تب آپ فتنوں کا مقابلہ کر پائیں۔ عملی طور پر کمزور انسان کبھی فتنوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اعتقادی طور پر بھی مضبوط ہونا پڑے گا، اور علمی طور پر بھی مضبوط ہونا پڑے گا، اور عملی طور پر بھی مضبوط ہونا پڑے گا۔ کتنا بڑا فتنہ ہے شرک اور کفر کا فتنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پورا معاشرہ کفر، جہالت، تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو سب سے پہلے پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ میں 40 سال تم میں رہا ہوں اور آج میں یہ بات کرنے لگا ہوں، 40 سال تک اس بات سے پہلے میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا ہے؟ عملی طور پر میرے کردار میں تم نے کوئی کمی کوتاہی دیکھی ہو تو بتاؤ۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ کے کردار میں ہم نے کبھی ایک لغزش، ایک جھول بھی نہیں دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا مقابلہ اعتقادی اور علمی مضبوطی کے ساتھ ساتھ عملی اور کردار کی مضبوطی سے کیا۔ تو یہ وہ دور ہے، یہ طالب علمی کا دور، جب آپ اس سے پہلے جو بھی ہو گیا، جب آپ دین کے طالب علم بن گئے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو سراسر یکسر بدل لیں۔ پھر آپ کی طالب علمی والی زندگی، طلب علم والی زندگی بھی بالکل ایک مثالی زندگی ہونی چاہیے، اور پھر اس کی روشنی میں اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر آپ جب فتنوں کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی فتنہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے دور حاضر کے فتنوں کا، نوجوان اس میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ان فتنوں کو بھانپیں۔ علماء جو صلحاء ہیں، علماء حق ہیں، جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک میں گزری ہیں، جن کی زندگیاں کتاب و سنت کی خدمت میں گزری ہیں، جو فتنوں کو بھانپنے کے ماہر ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، ان سے سیکھیں کہ فتنوں کو کیسے بھانپا کرتے ہیں،
ان کی رہنمائی حاصل کریں کہ فتنوں میں کیا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، ان سے رہنمائی لیں۔ اور قبل اس سے کہ کبار علماء جس طرح تیزی سے دنیا سے چلے جا رہے ہیں، تو بہت سے علماء اور ہم کھو دیں، تو اس کے بعد پھر ہم کف افسوس ملیں، یا ہمیں افسوس ہو کہ کاش ہم ان سے فائدہ اٹھاتے، ہم ان کی صحبت پاتے، ہم ان سے کچھ سوالات پوچھتے، ہم ان سے کوئی رہنمائی لیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم وہ کھینچ لے، یعنی رات کو وہ حافظ قرآن سویا ہے تو صبح کو اس کو قرآن بھولا ہوا ہو، رات کو تو اتنی حدیثیں اس کو یاد تھیں تو صبح اس کو ساری بھولی ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی اچانک نہیں ہوگا انسان، یہ تو ناانصافی ہے نا، اور اللہ رب العزت تو ناانصافی نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العزت علم کو کیسے اٹھائے گا؟ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے علم اٹھے گا قیامت قریب آئے گی، اور قیامت جو ہے وہ جہل پر قائم ہونی ہے، وہ شر پر قائم ہونی ہے۔ خیر اور علم اٹھ جائے گا تو باقی جو لوگ رہ جائیں گے علم کے بغیر اور خیر کے بغیر، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ رب العزت علم کیسے اٹھائے گا؟ ایسے نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے چھین لے، اچھے بھلے حافظ قاری ہیں تو اگلے دن ان کو قرآن بھولا ہو، ان کو دین بھولا ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت علماء کو اٹھائے گا۔ علماء کے پاس علم ہوتا ہے، کتاب و سنت کا صحیح فہم ہوتا ہے، تو جب اٹھ جاتے ہیں، اگرچہ کتاب و سنت کے الفاظ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، لیکن ان کا وہ فہم جو اللہ رب العزت کی مراد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، جو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین تسلسل کے ساتھ امت کو دیتے چلے آئے ہیں، وہ علماء تھے نا۔ آج وہی تسلسل ہمارے پاس موجود ہے، تو اللہ رب العزت جب علماء کو اٹھاتا ہے تو ان کا علم بھی ساتھ اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان علماء سے ہم اپنا رابطہ تعلق پیدا کریں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ اگر ہم بالمشافہ نہیں مل سکتے تو ان سے رابطہ رکھ کر آن لائن جس طرح ہمارا سلسلہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ان سے فیض حاصل کریں۔ تو علماء سے جو تعلق ہے وہ انسان کو فتنوں سے بچاتا بھی ہے، اور فتنوں کے حوالے سے ان کو خبردار بھی کرتا ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے ان کو تیار بھی کرتا ہے۔ تو طلبہ یہ خصوصی طور پر علماء سے جو تعلق ہے اس کو بحال کریں، اس کو مضبوط کریں، اور پھر اپنے دور طالب علمی میں کوشش اور محنت شروع کریں کہ وہ کس طرح آگے جا کر فتنوں کا مقابلہ کریں۔ ظاہر ہے کوئی بھی کام ایسا نہیں دنیا میں کہ جو صرف تھیوری کر کے وہ حاصل کیا جا سکے اور اس کو پورے طور پر مکمل اور کامل طور پر سیکھا جا سکے۔ ڈرائیونگ ہے نا، آپ جتنی مرضی ڈرائیونگ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، جتنی مرضی سنتے رہیں ڈرائیونگ کے بارے میں، جتنے مرضی اصول و ضوابط کو رٹے مارتے رہیں، ٹریفک کے اصول آپ ازبر کر لیں، آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے جب تک آپ عملی طور پر اس کو شروع نہیں کریں۔ جب عملی طور پر اس کو شروع کریں گے تو ظاہر ہے شروع میں ایسا نہیں کہ آپ اکیلے ہی بیٹھ کے تو گاڑی دوڑانا شروع کر دیں، آپ کے پاس کوئی رہنما ہوگا، جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بندہ ہوگا جو ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، آپ کو بتائے گا بھی آپ نے یہ ایسے گیئر لگانا ہے، ایسے کلچ دبانا ہے، ایسے چھوڑنا ہے، یہاں سے ایکسیلیٹر آپ نے دبانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو پھر جب آپ آہستہ 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 رہنمائی میں چلنا شروع کرتے ہیں، شروع میں آپ ٹھوکریں لگیں گی، غلطی کرنے لگیں گے، آپ کو ٹوکا جائے گا، آپ کو روکا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا، پھر آہستہ 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 کوئی دن ایسا آئے گا کہ آپ خود ماہر ہو جائیں گے۔ ہر چیز کا، ہر کام کا یہی مسئلہ ہے۔ آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے، آپ MBBS کر کے سیدھے آپ کو اجازت نہیں مل جاتی کہ آپ پریکٹس شروع کر دیں۔ آپ کو باقاعدہ بڑے جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک عرصہ وہاں گزارنا پڑتا ہے، ان کی نگرانی میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ نے غلطی کر دی، آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا تھا، ایسے نہیں ایسے کرنا تھا، پھر جا کر کہیں آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ
مستقل ڈاکٹر کہلاتے ہیں اور آپ کو پریکٹس کا حق مل جاتا ہے۔ باقی شعبوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں۔ اساتذہ کرام آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے رابطے میں ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس دور میں کوشش شروع کریں، لیکن یاد رکھیں دور طالب علمی میں جو آپ نے کوشش کرنی ہے وہ مستقل نہیں ہونی، وہ اساتذہ کی رہنمائی میں شروع کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ فتویٰ دینا شروع، مفتی بن جائیں، ابھی آپ نے 2 کلاسیں پڑھی نہیں تو آپ فتوے داغنے شروع کر دیں، تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو عطائی ڈاکٹر جس طرح، اس سے بھی برا حال، اتنا نقصان عطائی ڈاکٹر اور نیم حکیم نہیں کرتا جتنا نیم عالم اور اس طرح کا بندہ جو ہے طالب علم اپنے آپ کو مفتی بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مفتی اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر علم کی راہیں اس کے سامنے مسدود ہو جاتی ہیں اور وہ علم کی راہ سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ساری زندگی پھر نیم حکیم کی طرح، نیم عالم بن کر لوگوں کے ایمان اور عمل سے کھیلتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ضرور کوشش کریں، ضرور پریکٹس کریں۔ موجودہ دور کے فتنوں کے حوالے سے اپنے آپ کوئی عمل، کوئی اپنی کوشش، کچھ کاوش کرنے کی، لیکن علماء کی رہنمائی میں آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، طالب علم کے مقام پہ رکھیں، اور اپنے ہر کام کو علماء کی رہنمائی میں سر انجام دیں۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ دور طالب علم سے بھی نکل جائیں گے اور یہ آپ کا پریکٹیکل جو پیریڈ ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ فتنوں کا مقابلہ بھی کر پائیں گے۔ تو اس دور میں ہی آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اس حوالے سے سوچتے رہا کریں کہ کون کون سے فتنے ہیں، ان سے کیسے نمٹنا ہے، کیسے ہم ان کے خلاف کام کر سکتے ہیں، اپنی راہیں متعین کرنے کی کوشش کریں۔ دور طالب علم میں انسان کی جو ایک فیلڈ ہوتی ہے جس میں اس کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، یا جس میں وہ کام کرنا چاہتا ہوتا ہے، یا جسے نسبتاً دیگر علوم و فنون کے مقابلے میں اس کی مہارت زیادہ ہوتی ہے، تو طالب علم کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں دور طالب علم میں کچھ نہ کچھ کوشش اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں شروع کر دیں، کیونکہ ایک انسان بیک وقت سارے ہی میدانوں میں کام نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ میڈیکل کا شعبہ دیکھ لیں، آپ ایک ڈاکٹر ہے MBBS ہے، سارے علوم و فنون اس نے بنیادی سارے شعبے اور سارے فیلڈ میڈیکل کے تھوڑے بہت پڑھے ہیں، لیکن وہ سارے فیلڈز میں نہیں کام کر سکتا۔ وہ کوئی نہ کوئی ایک فیلڈ اپنا وہ اختیار کرے گا، پھر اس میں آگے اسپیشلائزیشن کر کے پھر یا دل کا اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، آئی اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، ENT بن جاتا ہے، جو بھی آگے جلد کے امراض کے لیے وہ کوئی اعصابی امراض کی مہارت حاصل کرتا ہے ان کے علاج کی۔ تو یہ سینکڑوں اب شعبے بن گئے ہیں، بلکہ ہزاروں کہیں تو شاید کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہ میڈیکل، تو دین کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے۔ کوئی مطلب حدیث کے میدان میں آگے جانا چاہے گا، اس کی مہارت یا اس کی دلچسپی کا وہ میدان ہوگا، کوئی تفسیر میں آگے جانا چاہے گا، کوئی فقہ میں جانا چاہے گا، کوئی اصول حدیث میں جانا چاہے گا، کوئی اصول تفسیر میں جانا چاہے گا، کوئی ادب لغت میں جانا چاہے گا، کوئی فصاحت اور بلاغت میں جانا چاہے گا۔ تو اپنی اس دور طالب علمی کو غنیمت سمجھیں، آپ کے پاس اب موقع ہے، اساتذہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، میسر ہیں، آپ کو ان سے رابطہ کرنا، اور آپ کے پاس بھی فرصت ہے تھوڑی بہت جو بھی آپ وقت نکالتے ہیں۔ جب آپ دور طالب علم سے نکل جائیں گے تو پھر آپ کے پاس نہ تو وہ فرصت رہے گی، نہ پھر آپ کو اتنی آسانی سے اساتذہ مہیا اور میسر ہوں گے، کیونکہ ہر شخص کے اپنی مصروفیات ہیں۔ پھر اب تو اس نے اپنا آپ کو پابند کیا ہے کہ میں نے یہ ایک سیمیسٹر پڑھانا ہے، یہ کلاس پڑھانی ہے، پھر ان سٹوڈنٹس کو میں نے گائیڈ کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ اس میں آپ اپنا فیلڈ بھی متعین کریں، ایک فیلڈ متعین کر کے آہستہ آہستہ اس میں کچھ نہ کچھ اساتذہ کی رہنمائی میں کرتے رہیں، چاہے ایک سطر لکھیں، ایک لائن لکھیں، یا آپ نے بولنے کے حوالے سے آپ 2-4 الفاظ بولیں، ایک فقرہ بولیں، آپ 5 منٹ کا ایک جو ہے وہ کلپ اپنا تیار کریں، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں کہ کیا میرا بولنے کا جو طریقہ ہے یا اسلوب ہے، یا کہیں میں کوئی عقیدے کے حوالے سے ایسی بات تو نہیں کہ جو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا اور مجھ سے ایسی کوئی غلطی ہو رہی ہے، بولنے میں کوئی ایسا لفظ میں بول رہا ہوں
جو کہ بولنا جو ہے عقیدے یا عمل کے حوالے سے خطرناک ہو سکتا ہے، جس پر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ لکھنا ہے تو لکھ کر، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ نے کوئی تخلیقی کاوش کرنی ہے تو اس حوالے سے بھی رہنمائی اس دور میں آپ اپنے اساتذہ سے حاصل کریں، تب جا کر جب آپ خود میدان عمل میں آئیں گے تو دنیا کے یہ جو فتنے ہیں ان سے آپ نمٹنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ تو اللہ سے رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں واقعی جو اس دور کے فتنے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہمارا یہ جو ایک ادارہ ہے ورچوئل اسلامک یونیورسٹی، تو اس حوالے سے آپ احباب پہلے بھی آگاہ ہیں، لیکن میں چونکہ بہت سے ساتھی ہمارے اسٹوڈنٹس نئے آئے ہیں تو تعارف کروانا بھی ضروری ہے اس ادارے کا، کہ یہ کچھ سال پہلے میں نے اللہ رب العزت کی توفیق ہی تھی، ورنہ انسان کیا کر سکتا ہے، اس بارے میں سوچا کہ اس دور میں، اس دور کے تقاضوں کے مطابق جب بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے بھی ایسے کورسز شروع کیے ہوئے ہیں آن لائن ورچوئل انداز سے وہ پڑھاتے ہیں، تو کیوں نہ دینی حوالے سے بھی وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسا سلسلہ بنایا جائے جس سے لوگ پوری دنیا سے مستفید ہوں۔ سفر کے صعوبتوں سے اگر وہ ہمکنار نہیں ہو سکتے، سفر کر کے مدارس کا رخ نہیں کر سکتے، اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنے باقی جو مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے، تو کم از کم آن لائن ہی کچھ نہ کچھ تو انہیں دین کا علم حاصل ہو، دین کا فہم حاصل ہو، عربی زبان وہ اچھی طرح سیکھ کے پھر دین کی خدمت کے لیے وہ ابھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے بعد میں پھر ساتھی بھی عطا فرمائے، شیوخ اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں، تو وہ میرے ساتھی بنے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا مثالی ادارہ بنا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عربی گرامر میں دیکھیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ عربی گرامر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ترکیبیں، صیغے، اعراب، اور یعنی کہ جو کچھ تقاضے ہیں اسلامی علوم کے الحمدللہ وہ پورے کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے شروع میں اس کی فیس رکھی تھی، بعد میں ہم نے مشورہ کیا، اساتذہ کرام جو آپ کو پڑھاتے ہیں وہ بھی مشورے میں شامل تھے، باقی ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ جونیئر بھی ہیں جو زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اور زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں والنٹیئرلی، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارا مشورہ ہوا کہ فیس کی وجہ سے، اگرچہ ہم نے اس وقت بھی یہ لازم نہیں کیا تھا کہ جس کے پاس فیس نہ ہو وہ پڑھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو فیس کے نام سے ہی گھبرا کر وہ ایڈمیشن نہیں لیتے تھے، یا اس میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے، جھجکتے تھے کہ ہم کہیں گے کہ ہم فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو مشورے سے ہم نے پھر فیس کو بالکل ختم کر دیا اور بالکل فری کر دیا کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آئے، ایڈمیشن لے اور تعلیم حاصل کرے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ پھر وہ جو اخراجات ہیں، اب ہمارے ماہانہ اخراجات 2 لاکھ سے متجاوز ہو چکے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے ماہانہ اخراجات ہیں اس سسٹم کو چلانے کے۔ تقریباً اب 7 ہمارے سمیسٹرز جو ہیں ان کی پڑھائی جاری، یعنی 7 گویا کہ 7 الگ الگ کلاسیں ہیں، اور ایک کلاس کا جو خرچ ہے ماہانہ، جو ہمارے سارے جو ایکسپنسز ہیں ان کو ملا کر تقریباً 30,000 سے ابو ہو جاتا ہے ایک کلاس کا۔ تو 7 کلاسیں ہمارے پاس، یعنی 6 سمیسٹر ہمارے علوم الدین، اللغۃ العربیہ سب کو ملا کر 6 سمیسٹر، اور ایک سمیسٹر ہمارا فہم القرآن کا۔ تو 7 کلاسز ایٹ اے ٹائم ہماری اللہ کے فضل و کرم سے چل رہی ہیں، اور ہزاروں طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ کچھ ساتھی ہمارے دوست، ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ مل کر اس سارے پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو سب اسٹوڈنٹس کو، سب احباب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی عملی طور پر ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو جائیں،
جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، آپ اخلاقی طور پر تعاون کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس ادارے کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ان کو دینی تعلیم کی طرف راغب کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ آپ مالی اعتبار سے تعاون کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، یقین کریں بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے ایسے لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت ان سے کام لے رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو دین کا بہت بڑا بڑا کام کریں گے، ہماری سوچ سے بھی بڑا، ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ برابر کا حصہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کسی کو نیکی پر لگانے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا، اس کے لیے اسباب مہیا کرنے والا، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیکی کو کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی تفسیر پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پھر آگے پڑھاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو پڑھائے گا، ان سب کو پڑھانے کا جو اجر ہے آپ کے نامہ اعمال میں بھی ہوگا، کیونکہ آپ سبب بنے ہیں اس شخص کو تیار کرنے کا جو ہزاروں لوگوں کو پڑھاتا ہے، پھر ہزاروں آگے لاکھوں کروڑوں کو پڑھائیں گے، تو اتنا اللہ رب العزت نامہ اعمال ہمارا بھاری کر دیں گے اگر ہمیں اخلاص ہوا اور اللہ رب العزت کی رضا ہمیں مقصود ہوئی تو آپ احباب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ آپ جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں، یعنی کوئی پابندی نہیں، زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، کم سے کم جتنا بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو وہ تعاون آپ ضرور شامل کریں اس کار خیر میں، اور انشاءاللہ یہ دنیا کا ایک مثالی ادارہ الحمدللہ اب بھی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور نمایاں یہ کارنامے انشاءاللہ سر انجام دے گا۔ اور یہ بھی ہمارے ادارے کا طرہ امتیاز ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، کہ ایک خواب تھا کہ ہمارے جو مدارس ہیں نا بچیوں کے، یعنی ہماری فیمیل سٹوڈنٹس کو جو دین پڑھانے والے مدارس ہیں، ان میں عربی گرامر پر اور اس کے رسوخ پر اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ ہماری جو خواتین پڑھتی تھیں صیغے، ترکیبیں اور عربی زبان میں مہارت، وہ یعنی بہت مشکل کہیں دیکھنے کو ملتی تھی۔ تو یہ بھی ایک خواب تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پورا کیا الحمدللہ۔ آپ کے سامنے رزلٹ پیچھے گزرا ہے، ہماری جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ کسی بھی طریقے سے وہ میل سٹوڈنٹ سے پیچھے نہیں، یعنی طلباء سے کسی بھی اعتبار سے پیچھے نہیں ہیں، اور اکثر وہ جو ہے نا وہ پوزیشن ہولڈرز ہوتی ہیں، اور عربی میں مہارت بھی ان کے پاس موجود ہے، اور باقی علوم فنون میں پختگی بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ ایک بے مثال کام ہے جو کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے، خصوصاً ہمارے جو شیخ محترم اقبال بن رمضان قصوری حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی بہت خدمات ہیں ہمارے اس ادارے میں، اور دیگر بھی ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی بھی بہت خدمات ہیں۔ ظاہر ہے ان کی محنتوں سے، اساتذہ کی محنت سے ہی ادارے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ادارہ آپ کے تعاون کا مستحق ہے۔ آپ نے کسی فرد کے ساتھ نہیں تعاون کرنا، آپ نے ادارے کے ساتھ کرنا ہے، اور ان طلباء کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، بہت سے طلباء اور ہزاروں طلباء جو اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو آئندہ حاصل کریں گے، تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے اور مالی مسائل کی وجہ سے اس میں خلل نہ آئے۔ ایک دو خوشخبریاں تھیں جو میں اپنے جو سٹوڈنٹس کو بطور خاص دینا چاہتا تھا۔ جو ہمارے سینئر سٹوڈنٹس ہیں خصوصی طور پر وہ جانتے ہیں کہ ہم بہت پریشان رہے ہیں اپنی کلاسز منعقد کرنے کے حوالے سے، کہ ہمارا ایک چونکہ کلاس کا ایک فیلڈ میٹنگ کلاس کی صورت میں ہوتی تھی، جس میں باقاعدہ وائٹ بورڈ اور پھر باقی سہولیات ہوتی ہیں، پھر ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں زوم جو ہے اس کی سبسکرپشن لینی پڑتی تھی، اور وہ تقریباً اب 50,000 سے زیادہ جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں ان دنوں میں زوم کے لیے، اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ۔ اب ڈالر کا ریٹ بڑا ہے تو وہ اس کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ہماری خاص مدد کی ہے کہ ہمیں ایک ساتھی، ہمارے ایک بھائی مخلص وہ ملے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے، بلکہ کام شروع کر دیا ہے
کہ وہ ایک ہمیں پلیٹ فارم بنا کے دیں گے جس پہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوگی، یعنی وہ ہم کلاؤڈ سٹوریج خریدیں یا ہم سرور اپنا خریدیں اس کے لیے، لیکن وہ ون ٹائم ہوگی۔ اس کے بعد پھر یعنی ہمارے اخراجات بالکل منیمم رہ جائیں گے اس حوالے سے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو میرا خواب تھا ایک، کہ بہت ساری رکاوٹیں اب بھی، بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کوئی بھی آپ سافٹ ویئر یوز کریں تو اس کی اپنی حدود ہیں، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، آپ اس کو کسٹمائز نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ ہمیں اب یہ سہولت عنقریب ملنے والی ہے کہ ہمارے اپنے نام سے ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کے نام سے انشاءاللہ ہمارا سافٹ ویئر ڈیولپ ہوگا، ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہوگا جس پہ ہماری کلاسز ہوں گی، جس پہ ہماری ریکارڈنگز ہوں گی، جس پہ ہماری حاضری اور باقی جو کچھ بھی ہے، یعنی زوم سے بھی زیادہ ہمیں اس میں آپشنز ملیں گی انشاءاللہ۔ اس میں پھر ہم اپنے حساب سے اس کو کسٹمائز بھی کروا سکیں گے۔ تو یہ ایک خوشخبری تو یہ ہے۔ آپ احباب دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور جلدی ہمارا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو اس میں پھر یہ جو بہت سارے اسٹوڈنٹس، ہمارا پیچھے مسئلہ بھی رہا پہلے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کا خصوصاً، کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس تھے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس جو پہلے اکاؤنٹ تھا زوم کا، اس میں صرف ایک وقت میں 100 طلباء جو ہیں وہ کلاس میں حاضر ہو سکتے تھے۔ تو پھر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کروانے کی کوشش کی تو وہ کافی مہنگا ہمیں پڑا، یعنی سالانہ اس کی جو فیس ہے وہ لاکھوں روپے میں ہے، اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 500 لوگ جو ہیں ایک وقت میں کلاس لے سکتے تھے۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اب ہم اس کو ان لمیٹڈ کر سکیں گے، ہزاروں میں بھی اسٹوڈنٹس ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے اس پلیٹ فارم میں وہ بیک وقت پڑھ سکیں گے، اور باقی بھی انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہمارے پاس آپشنز بھی ہوں گی اور زیادہ ہمارے پاس سہولیات بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ ایک تو یہ خوشخبری تھی۔ دوسری خوشخبری، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایپس ہیں پلے سٹور پہ یا ادھر آئی فون کے جو ان کا پلیٹ فارم ہے وہاں، جو دین اسلام کو پریزنٹ کرتی ہیں کہ قرآن حدیث اس کی تفاسیر وغیرہ کے حوالے سے۔ تو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل موجود ہیں۔ تو ایک بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ ہم بھی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں پر خالص کتاب و سنت اتھینٹک اسلام پیش کیا جائے، تاکہ پڑھنے والا بے خوف ہو کر وہاں جو بھی پڑھے اس کو وہ حق ہی ملے۔ تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ایک سینئر اسٹوڈنٹ ہیں جو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر انجینئر اشر علی صاحب، تو وہ الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ہماری اس پروگرام کو آگے چلانے میں۔ اور پھر کچھ ساتھی ہیں، خصوصاً ایک ساتھی ہیں جو ہمیں اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بساط کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا، کیونکہ وہ ملینز کا پروجیکٹ ہے۔ تقریباً 10 لاکھ کے قریب تو ڈیمانڈ کی ہے ڈیولپرز نے، جو ون ٹائم انہوں نے ہمیں اپلیکیشن بنا کے دینی ہے، یعنی جو ہم اس میں یعنی جدید دور کے حساب سے جدید ترین ہم اس میں آپشنز رکھوانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی، بہرحال ان کو پھر ڈاکٹر اشر صاحب نیچے تقریباً 6 لاکھ تک لے کے آئے۔ تو 6 لاکھ اب ہمارے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو۔ یہ 6 لاکھ ہماری صرف ایپ ڈیولپمنٹ ہے، جو ڈیٹا بیس وغیرہ یا جو ہمارا انٹرفیس تیار ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ٹیم ہے باقاعدہ جو مستقل کام کرے گی، قرآن کریم، تراجم، تفاسیر، احادیث، پھر احادیث پر علماء کے حکم، محققین کے، پھر علماء کی شروحات، وہ چیزیں تو وہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہیں، وہ تو ملینز کا پروجیکٹ ہے۔ تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے شروع کر دیا ہے، باقاعدہ طور پر ایپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد کوشش ہے کہ وہ ایپ بھی آپ کے سامنے آئے گی اور اس میں خالص اسلام پیش کیا جائے گا۔ ہم کبھی بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے نہ کسی سے مرعوب ہوں گے،
نہ کوئی ہمیں ڈونیشن کا لالچ ہوگا اس میں، نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق اور تائید ہمیں چاہیے ہوگی کہ اس کی تفسیر ہم شامل کریں تو وہ لوگوں کو کہے کہ اس کو پڑھو جی، اس میں ہماری تفاسیر بھی ہیں، اس میں فلاں کی تفاسیر بھی ہیں، فلاں کی، اس میں پھر ہمیں دشمنان صحابہ کی تفاسیر بھی رکھنی پڑیں، ان کے تراجم بھی رکھنا پڑیں، منکرین حدیث کے بھی تفاسیر اور تراجم رکھنا پڑیں۔ انشاءاللہ ایسی کوئی مجبوری ہم خاطر میں نہیں لائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک بے مثال پروجیکٹ ہے اور بے مثال اپلیکیشن انشاءاللہ تیار ہوگی۔ تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصاً، اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی عموماً، کہ انشاءاللہ یہ ایپ بھی ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ شروع کروا دی ہے۔ ان کو ایک خاص رقم جو ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ ان کو دے دی گئی ہے شروع میں، باقی ساتھ ساتھ وہ کام کرتے رہیں گے اور ہم ان کو پے کرتے رہیں گے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ایک خوشخبری ہے، اور یہ بہت سالوں سے میری خواہش تھی، اللہ رب العزت نے اسے بھی پورا کر دیا ہے۔ اور باقی آپ احباب شاید جانتے ہیں، نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شاید واقف نہیں ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک کنال سے زیادہ جگہ بھی لی ہے، جس پہ ہم نے پورے 4 فلورز ہم نے بنانے ہیں، جس میں ایک بیسمنٹ ہے اور 3 فلورز ہیں۔ تو بیسمنٹ ساری کی ساری جو ہے وہ وقف ہوگی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، جس میں خصوصاً ہماری ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کے لیے بھی باقاعدہ آفیسز ہوں گے، جہاں پورا ریکارڈ ہوگا اور اس کو مینٹین کیا جائے گا، اور جو ہماری اپلیکیشن وغیرہ اور جو بھی سرورز وغیرہ ہیں وہ سارے وہیں ہوں گے۔ اور پھر میڈیا کے توسط سے جو کام فتنوں کے رد میں اور کتاب و سنت کی اشاعت میں ویڈیوز کی صورت میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ وہیں پر جو بیسمنٹ ہے وہاں ہوگا۔ پھر اس میں مسجد بھی شامل ہے، پھر اس میں پھر تعلیم، مرد و خواتین کی تعلیم کے لیے بھی سلسلے انشاءاللہ قائم ہوں گے۔ وہ ایک ماڈل جو ہے ہم نے ایک کمیونٹی سینٹر جس کو کہتے ہیں پورا، جس میں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اور مردوں سے لے کر عورتوں تک سب کی تعلیم و تربیت کا انشاءاللہ وہاں سے بندوبست کیا جائے گا۔ تو وہ پروجیکٹ بھی الحمدللہ بالکل اب کنسٹرکشن اس کی شروع ہونے والی ہے چند دن تک۔ تو آپ احباب بھی دعا کریں، اور جو تعاون آپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے وہ ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سے دین کا بڑا کام لے لے، اور موجودہ دور کے جو فتنے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں، اس طرح کے جو دینی مشروع ہیں، وہی آج بے دینی کو پھیلنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جو ہے تعلیم و تعلم کا، مساجد مدارس کا، یہ اگر ختم ہو جائے تو یقین کریں پھر تو اسلام کا نام لینے والا بھی مشکل سے ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔